السلام علیکم جی. گزشتہ ہفتے ایک اہم کیس سامنے آیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے اس کا فیصلہ آیا. اس فیصلے کے اندر کیا اہم بات ہے وہ کس طرف اشارہ کرتی ہے ہم آپ کو اس کی تفصیلات بتاتے ہیں، لیکن میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ گزشتہ کم از کم جب سے میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ 21 اکتوبر کو، بلکہ بھائی سے کروایا، کان سے پکڑ کے بھائی کو کہا کر اعلان ٹھیک ہے، بھائی سے اپنے صاحبزادے کے دفتر کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے اعلان کروایا ہے کہ میں 21 اکتوبر کو لاہور پہنچ رہا ہوں اور 21 اکتوبر کو ایک جلسے کا اہتمام کر لیں. اور جو ہے اس کے علاوہ میں راستے میں 3 ممالک سے ہوتا ہوا آؤں گا. خبر یہ بھی چلوائی گئی ہے سعودی عرب ہے اس کے اندر، اور UAE ہے اور قطر ہے. میری اطلاع ہے کہ سعودی عرب تو ہے لیکن قطر اور UAE شاید نہ ہوں، اس میں چائنا اور ایران کا نام لیا جا رہا ہے، وہ بھی ہیں. پھر کسی نے کہا کہ چائنیز اس طرح کی ڈپلومیسی کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جس سے یہ تاثر ابھرے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات کے اندر یا اندرونی سیاسی معاملات کے اندر دخیل ہو رہے ہیں. اس لیے مجھے ایک ڈپلومیٹ نے، جو کہ چائنا کے اندر پاکستان کے سفیر بھی رہ چکے ہوئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ شاید چائنا ان کو اس حوالے سے ویلکم نہ کرے لیکن کمیونیکیشن ان کے ساتھ ہوگی. اور چائنا اس طرح کھل کے نہیں آئے گا جس طرح سعودی عرب، اور سعودی عرب کے اندر خاص طور پہ MBS جو ہے وہ سامنے کھل کے آئے گا اور میاں نواز شریف صاحب کی پاکستان کے اندر سیف اینڈ ساؤنڈ لینڈنگ جو ہے اس کو انشور کرے گا. ایک اور بھی اطلاع ہے ہمارے پاس، کافی دنوں سے ہے لیکن میں نے کہا آج آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے کم از کم 3 اداروں کے پاس یہ متفقہ اطلاع ہے، اور جب میں ادارے کہہ رہا ہوں تو خفیہ اداروں کے پاس، کہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر اٹیمپٹ ہوگی جب وہ پاکستان پہنچیں گے. اٹیمپٹ سے مراد ہے لائف اٹیمپٹ ہوگی، خودکش ہو سکتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو بینظیر بھٹو صاحبہ جب آئی تھی تو ان کے اوپر بھی بڑی خوفناک اٹیمپٹ ہوئی تھی، اور جنہوں نے کی تھی آپ کو پتہ ہے آج کل ان کی PTI کے ساتھ گاڑی چھن رہی ہے. بھائی TTP کی تو باقاعدہ پریس ریلیزز موجود ہیں نا، آن لائن تلاش کر لیجئے. وہ موجودہ جمہوری نظام کو نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے اور الیکشن کو وہ امپاسبل کر دیں گے. اور اگر آپ ملاحظہ کر رہے ہوں یہ ہنگو کے اندر جس طرح ان کو ہائر کیا ہے مقامی مافیا نے، جن کا ہنگو کے اندر یا بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے بھئی، مقامی مافیا جن کا روزگار جو ہے پہلے بند کیا آپ نے وہ بارڈر کے اوپر فینسنگ کر کے، یہ سمگلر وہ والا مافیا تھا، وہ آپ نے بند کر دیا. اس کے بعد اب آپ نے سمگل شدہ آئٹم کے خلاف آپریشن لانچ کر دیا اور تیل جو ایران سے سمگل ہوتا ہے اس کو روکنے کی بات کی. تو یہ ان کا رد عمل آ رہا ہے لیکن وہ براہ راست رد عمل نہیں دے رہے. ان کو کرائے کے ٹٹو دستیاب ہیں، TTP کے TT ٹٹو اور TTP، ٹھیک ہے، بڑا کرائے کے ٹٹو ہیں. تو وہ جو کرائے کے ٹٹو ہیں وہ دستیاب ہو گئے ان کو، تو انہیں کیا ضرورت ہے کچھ اور کرنے کی؟ وہ اتنے حرام خور کما چکے ہوئے ہیں کہ 50 لاکھ روپے میں خود کچھ مل جاتا ہے ان کو. TTP والا وار بزنس بن گیا ہوا ہے نا یار. ہاں، وار جو ہے، تخریب کاری جو ہے بزنس بن گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ بھی میرا مطلب ہے ایک گروپ بنائیں اور گروپ بنا کے تو جناب بس متعلقہ جگہ پہ رجسٹر کروائیں اور من کی مرادیں پائیں. میرا مطلب ہے کہ 1 کروڑ روپیہ 2 کروڑ روپیہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا کسی نہ کسی جگہ سے. اندرون سے بھی مل سکتا ہے، بیرون سے بھی مل سکتا ہے. آج کل ان علاقوں کے اندر یہی کاروبار عروج کے اوپر ہے. جب آپ کسی کاروبار کو رواج دیتے ہیں تو پھر وہی جیتے گا نا جس کے پاس زیادہ ڈالر ہوں گے، جس کے زر مبادلہ کے ذخائر 650 ارب ڈالر سے زیادہ ہوں گے، وہی پھر جیتے گا نا. اس کے پاس ڈالر زیادہ، وہ زیادہ پیسے دے سکتا ہے. بھائی ٹھیک ہے، تو میں بات بڑی کہہ گیا ہوں، بس آپ نے سنبھال لینی ہے، میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے نا، یہ کام بند کر دیجئے، خدا را آپ بند کر دیجئے. یہ دیکھو ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ یہ کام بند کر دیجئے پھر شروع کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب ان کی اپنی حکومت آتی ہے نا جب ماشاءاللہ لگتا ہے تو بند کر دیتے ہیں.
جیسے ہی کوئی نام نہاد جمہوریت آتی ہے تو پھر کام شروع کر لیں. ٹھیک ہے خیر چلو چھڈو پڑے. نہیں سر تو تو نہیں کہ ہم نے ویسے ہی جنرل گال کی تھی. تو بھائی جان اب جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے, وہاں پہ اس طرح کے گروپس ہیں, ان گروپس کو کوئی بھی ہائر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کا الزام انڈیا پہ لگا دیں, آپ وہ ایک ٹویٹ ہمیں دکھا کے کہیں کہ ڈی ایس پی کے بدلے ڈی ایس پی. آپ میرا مطلب ہے کہ یہ لاجک یہ ایکویشن بنتی نہیں ہے, کیونکہ ادھر ایک ڈی ایس پی نہیں سی زیادہ سا نال جڑے فوج دے افسر سن وہ بھی تو سن. خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا, میں آپ کو اس کیس کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہاں پہ پروپیگنڈا کرتے, جیسے نواز شریف صاحب نے واپس آنے کی بات کی تو کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کرنا شروع ہو گئے کہ بس جی تھاٹ پروسیس شروع ہو گیا ہے. کہاں پہ؟ اپنا پاکستان کی مقتدرہ کے اندر عمران خان کو کیسے انگیج کیا جائے. ٹھیک ہے, آپ کی خواہش ہے تو آپ اسے خبر کی شکل میں دینا چاہتے ہیں, دے دیجئے, ہو سکتا ہے ہوا بھی ہو, سارے آپشن اوپن رکھ کے چلتے ہیں. اچھا پھر اس سے اگلی بات آئی کہ جی پی ٹی آئی میں بھی یہ تھاٹ پروسیس شروع ہوگا. پی ٹی آئی دے سارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کتنا تھاٹ پروسیس شروع ہو گیا. کیا صنم جاوید اور میرا مطلب ہے کہ خدیجہ شاہ نے تھاٹ پروسیس شروع کرنا ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن چلیں بات مان لی گئی. اب اس پروپیگنڈے کو بڑھاوا ملتا رہا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے یہ خبر ہم نے بیٹھک جو ہمارا ویکلی پروگرام ہوتا ہے اس میں کی, اور اس کے بعد پھر بات ٹھیک ہے بات ایک گلی کی تھی, بات گلی گلی گئی والی صاحب ہے, وہ پھر پوری گلیوں میں پھیل گئی بات. ہاں تو وہ جناب تھاٹ پروسیس کیا ہے جی کہ عمران خان کو انگیج کیسے کیا جائے اور اس کو اس سچویشن سے نکالا کیسے جائے. پھر یوٹیوبر کے ہاتھ لگا, انہوں نے عمران خان سے روزانہ کی ملاقاتیں کروانا شروع کر دیں. ہاں جنرل حافظ سید, جنرل عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں وہ جا کے جناب اٹک جیل کے اندر عمران خان سے ملے ہیں اور انہوں نے یہ کر دیا اور انہوں نے وہ کر دیا. اور اچھا پھر اوپر سے بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا کہ جناب عمران احمد خان نیازی جو ہیں ان کو شفٹ کر دیا گیا اڈیالہ. تو انہوں نے کہا دیکھا ہم نے کہا تھا نا. اور اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب بھی اس سے ایک دو دن کے وقفے کے ساتھ آ گئے. دیکھا ان دی مین ویل جناب وہ صنم جاوید خدیجہ شاہ تے وہ جڑی دوسری خاتون ہیں ان کی بیلز بھی ہو. دیکھا وہ یوتھیوں کی نا ہر اس طرح کے کیس کے ساتھ نا وہ امیدیں بڑھاتے گئے. ٹھیک ہے, پھر جناب یہ پروپیگنڈا اتنے کے لیول پہ لے گئے کہ پھر ذرائع کو بتانا پڑا کہ نہیں معافی نشتہ 9 مئی معافی نشتہ. وہ خبر تو نشر ہو گئی لیکن وہ باز نہیں آ رہے تھے. خیر پھر میرا خیال یہ ہے کہ یہ خبر جو ہے نا جو میں آج آپ کو دینے لگا ہوں خاص طور پہ اس اہم موقع کے اوپر جو اہم خبر میں دینے لگا ہوں. دیکھیے ڈی ایچ اے کوئٹہ لانچ ہوا, وہاں پہ تھے ایک بریگیڈیئر صاحب, میں احتیاطاً نام نہیں لے رہا اگرچہ ڈان میں اور دوسرے اخبارات میں چھپنے والی اس خبر میں ان بریگیڈیئر صاحب کا نام موجود ہے. وہ حاضر سروس بریگیڈیئر ہیں میرا خیال. وہ بریگیڈیئر صاحب جو ہیں جی انہوں نے لمبے تھبنٹو کمائے, ڈی ایچ اے کوئٹہ کے پروجیکٹ میں فائلیں بیچ کے ادھر کر کے انہوں نے لمبا ہی مال بنایا. اچھا وہ لمبا مال جو تھا نا وہ ویسے بھی مہم چلی ہوئی تھی, آج کل ہوا چلی ہوئی ہے, تو اس ہوا کے اندر جناب وہ ڈڈار پہ آ گئے. حافظ صاحب جو ہیں ان کے احکامات کی ہوائیں چلی ہوئی ہیں کہ کسی کو سپیئر نہیں کرنا, تو وہ جناب ریڈار کے اوپر آ گئے تو ان کو پھاڑ کتا گیا. جب ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے جناب ان کو جو تھا وہ اندر ٹک دیا گیا, یعنی کہ بند کر دیا, ڈھک دیتا انہوں کو اندر. ٹھیک ہے, تو جب ڈھک دیتا تو وہ وقت ہائی کورٹ اپڑ گئے, یعنی کہ وہ ہائی کورٹ پہنچے, لاہور ہائی کورٹ کا راول پنڈی بینچ, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے درخواست گزاری کہ جناب درخواست گزار جو ہے وہ کرپشن کے الزام میں پکڑا گیا ہے, اور یہ جو اینٹی کرپشن ہے محکمہ اس کے تحت اس کا ٹرائل ہونا چاہیے. اس کو اس کے اپنے محکمے نے آرمی ایکٹ کے تحت پکڑ کے اور اس کی چھترول کرنا شروع کی ہوئی ہے, تو لہذا اس کی چھترول کی جائے بند. ٹھیک ہے, اور اس کو رہا کیا جائے, اس کو ضمانت پہ رہا کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں. اس کے اوپر تیسری یا چوتھی پہلی یا دوسری یا تیسری پیشی کے اوپر بھی ہی جج صاحب نے ٹھوک کے فیصلہ لکھا. انہوں نے کہا جی 1951 کے آرمی ایکٹ کے تحت
ویسے 67 کے اندر ترمیم کر کے تو سویلین ڈالے گئے تھے، پہلے صرف فوج تھی. تو فوجی معاملات جو ہیں ان کے اندر اگر فوج اس کا ٹرائل کرنا چاہے، مطلب فوجی معاملات کے جرائم کے اندر حاضر سروس فوجی کا ٹرائل آرمی کورٹ ایکٹ کے تحت ہوگا، یعنی کہ ملٹری کورٹس میں ہوگا. تو لہذا ہم اس کے اندر مداخلت کرنے سے انکاری ہیں. یہ اہم کیس ہے اور اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے جو کہ پہلے سے موجود ہیں ان کا حوالہ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ بریگیڈیئر صاحب تے گئے نے تلے، لیکن تلے حوثیوں نے بھی جانا ہے، جو کہ ملٹری کورٹ سے 102 + 3 اور آگے تھے، 105 لوگ جن کے کیسز اس کو چلے گئے ہوئے ہیں CTD کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے لیے. اس کے اندر انہوں نے تلے تو جانا ہے، ابھی وہ معاملہ پینڈنگ ہے. مطلب زیادہ سے زیادہ اپیل کا حق دے دیں گے کہ آپ وہاں سے جب کنوکٹ ہو جائیں تو آپ ہائی کورٹ کے اندر اپیل کر سکتے ہیں اس کے خلاف. ٹھیک ہے نا، میرا خیال ہے کہ یہ ہو جائے گا. تو بہرحال اس سے ایک بات کی نشاندہی ہوتی ہے اور وہ ہے زیرو ٹالرنس. بھائی جان اگر انہوں نے اپنا لیفٹیننٹ جنرل، میجر جنرل، درجنہ بریگیڈیئر، دسیوں بریگیڈیئر اور درجنوں کرنل اور میجر نہیں چھوڑے تھے، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے کھڑے ہو کے ویڈیو بنا کے نشر کرنے والے اور پھر کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرنے والے، ٹھیک ہے، یا رینجر ہیڈ کوارٹر کراچی کو جا کے آگ لگانے والے، ان کو معافی مل جائے گی. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ آپ پہلی فرصت کے اندر نا پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات کو وزٹ فرمائیں اگر آپ اس طرح سوچ رہے ہیں. ایسی سوچنے کے لیے بندے کا باقاعدہ دماغ خراب ہونا چاہیے اور اسے پاگل پنے کے دورے پڑنے چاہیے اگر وہ اس طرح سوچتا ہے. پائے اپنے انہوں نے نہیں بخشے، اپنے نہیں بخشے انہوں نے. ٹھیک ہے، ان کو پھولوں کی سیج پہ بٹھا کے نا گھر چھوڑ کے جائیں گے، میں آپ کے صدقے نہ جاؤں. ٹھیک ہے، نہیں فی الحال میں اس ولاگ سے جاؤں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں حاضری ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.